اور یقین جانیے اللہ کی رحمت بہت قریب ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ انہیں بھی کہہ رہے اے میرے بندو، جنہوں نے ظلم کیا، اللہ اسرفوا جن کا جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کرتے ظلم کرتے چلے، اللہ انہیں بھی کہہ رہے یا عبادی اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو جاؤ. یا قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا پیارے حبیب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں نا تو ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے میں اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوں. سبحان اللہ، بہت ہی قریب ہوں میرے عزیز. لہٰذا ادھر آئیے، آج یہ توبہ کی راتیں آ رہی ہیں، یہ بخشش کی راتیں ہماری بخشش کا سامان لے کے آتی ہیں. اور آپ اس چیز کی فکر نہ کیجئے کہ آپ کے کتنے گناہ ہیں، گرچہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یار میرے گناہ زیادہ نہیں ہوں، لیکن اگر ہو گئے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تاب العبد، فرمایا جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقي وليس عليه شاهد من الله بذنب. فرمایا جب بندہ سچے اور پکے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کی کتاب سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے جو اعضاء ہیں ان کو بھلا دیتا ہے. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے ان کے گناہوں کے خلاف کوئی بندہ بھی گواہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. لیکن افسوس ہم پہ یہ ہے ہم گناہ بھی کرتے ہیں مسجد میں پھر بھی نہیں آتے، جرم بھی کرتے ہیں اللہ سے معافی پھر بھی نہیں مانگتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی تھی، ہوا کو تابع کر دیا تھا، جن و انس پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جن آپ کے تابع ہوتے تھے. اللہ کے پیارے نبی ہیں لیکن ان کا خوف خدا کا یہ علم ہے جب تک اس دھرتی میں بظاہر رہے کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، خوف خدا کی وجہ سے. اور کئی دن آپ اپنے حجرے میں کھڑے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ باہر بھی نہیں آتے تھے. ان کا یہ عالم تھا. اور آج دیکھو ہمارا کیا عالم ہے. حالانکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسی راتیں دی ہیں کہ اگر آپ 2 نفل پڑھ لیتے ہو تو کوئی 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. لوگوں جتنی بھی ہماری پریشانیاں، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا 7 سال ہی ہو گئی ہے کیا کروں؟ فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ. دوسرا بندہ کہا کہ مصیبت میں ہوں، فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ. یعنی میں مختصر کر رہا ہوں جتنے بھی لوگ جس پریشانی جس مصیبت میں آتے ہیں آپ کہتے یہی ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ. لوگوں نے آ کے عرض کی رجال، اتنے لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے شکایت مختلف کی اور آپ نے جواب ایک ہی دیا. فرمایا میں نے یہ جواب قرآن سے دیا ہے. سبحان اللہ، کیسے دیا ہے؟ قرآن سے. قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو کیونکہ وہ بخشنے والا بھی ہے. جب توبہ کرو گے نا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش بھی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر مال نہیں تو اللہ مال بھی دے گا، اگر اولاد نہیں تو اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن کہتا ہے فرمایا اللہ مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ بارش بھی برسائے گا اور اللہ باغات بھی دے گا اور اللہ نہریں بھی عطا فرمائے گا. یہ ایک استغفر اللہ کہنے کی برکت ہے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، 99 دان ایک دفعہ کہنے سے اللہ 99 بیماریوں سے بندے کو بچا لیتا ہے. اور ہم ادھر نہیں آ رہے اور کہہ رہے ہیں جی پریشانی ہے، کرونا ہے، فلاں. بھائی یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا اللہ میں ازمائشوں سے بچائے. دعا کرنی چاہیے اللہ میں ازمائشوں سے، بولیے آمین. اللہ ازمائشوں سے. لیکن ما اصاب من مصیبت فبما کسبت، کبھی کبھی ہم ایسے ظلم کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے کون پوچھنے والا ہے، پھر کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں معاف کر دو، لوگوں سے غلطیوں سے درگزر کرو. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ کرو مہربانی تم محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر.